اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سوال کیا گیا ہے کہ حج کی فرضیت اور افضلیت کیا ہے؟ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرض قرار دیا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ واسطے بیت اللہ کا حج کرنا واجب ہے جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہو۔ تو جو شخص وہاں پہنچ جاتا ہے اس پر وہ حج واجب ہو جاتا ہے، وہ اپنے پیسوں سے گیا ہو یا کسی اور کے پیسوں سے گیا ہو یا کسی کے لیے کرنے گیا ہو، اگر اس نے پہلے اپنا حج نہیں کیا تو اس کا اپنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص کسی کی طرف سے حج کرنا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ پہلے وہ اپنا حج کر چکا ہو، اور زندگی میں ایک دفعہ فرض ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ کتب علیکم حجا فحجوا، اللہ تعالیٰ نے آپ پر حج فرض کیا ہے، حج کیا کرو۔ ایک شخص کہتا ہے الکل عام یا رسول اللہ، ہر سال کرنا ہے کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ دعونی ما ترکتکم، جہاں میں خاموش رہتا ہوں وہاں بھی آپ خاموش رہا کرو۔ آپ کے سوال کی وجہ سے اگر پابندی لگتی ہے تو دوسری حدیث میں ہے کہ یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر تم کر نہیں پاتے۔ تو بہر صورت زندگی میں ایک بار فرض ہے، بچہ جوانی سے پہلے حج کرے تو جوان ہونے پر پھر فرض ہو جاتا ہے، غلام غلامی میں کرے تو آزاد ہونے پر اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو شخص حج کرتا ہے اور اس میں خلاف شرع کام نہیں کرتا تو رجع کیوم ولدتہ امہ، ایسے واپس لوٹتا ہے جیسے آج پیدا ہوا ہے، یعنی اس پر کوئی گناہ تھا ہی نہیں۔ اور دوسری حدیث میں پوچھا گیا کہ ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، کون سا عمل زیادہ افضل ہے؟ تو فرمایا الایمان باللہ۔ پھر پوچھا گیا تو فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ۔ پھر پوچھا گیا تو فرمایا الصلاۃ لوقتہا۔ پھر پوچھا گیا تو فرمایا حج مبرور، ایسا حج جو نیکی والا ہو، یعنی انسان حج کرنے کے بعد نیک ہو جائے اور وہ گناہ چھوڑ دے، اب اس کی عقل شکل وہ نہ رہے جو حج کرنے سے پہلے تھی۔ تو بہت بڑی بات ہے کہ آپ ایک دفعہ جیسے موبائل کو ڈیلیٹ مار دیتے ہیں سارا، اور دوبارہ اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں، ہر قسم کی جو چیزیں اس میں ڈالی گئی تھیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے ہی سمجھو کہ جب انسان حج کر لیتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر حج کرنے کے بعد حاجی نیک ہو جائے تو یہ اس کی قبولیت کی نشانی ہے، اور اگر واپس آ کر وہ ویسا ہی ہو جیسا گیا تھا تو یہ اس کے حج کے ناقبول ہونے کی نشانی ہے۔ تو حج کرنا چاہیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ جس شخص نے طاقت ہونے کے باوجود حج نہ کیا پھر کوئی فکر نہیں ہے، وہ یہودی مر جائے یا عیسائی مر جائے، جس حالت میں بھی مر جائے۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ حج کو فرض ہونے کے بعد بھی اگلے سال پر لیٹ کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری سال سے پچھلے سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر بھیجا، خود نہیں آئے۔ تو آپ پر لازم تھا، جب ابوبکر صدیق آ سکتے تھے تو آپ بھی آ سکتے تھے، تو آپ نے 1 سال لیٹ کیا، لیکن اتنا لیٹ نہ کیا جائے کہ پھر صحت بھی جواب دے دے، پیسہ بھی خرچ ہو جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی یہ سنت ہے کہ وہ دے کر بھی آزماتا ہے، چھین کر بھی آزماتا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ تو صحت بھی، جوانی بھی، فراغت بھی، پیسہ بھی، یہ سب دے کر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ جب مل جائے فرصت تو فوراً نیکی کر لینی چاہیے، زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے۔